بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقظان یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ سن 418 میں سلطان محمود غزنوی نے امیر طوس ابو الحرب ارسلان کو باوردہ میں نامزد کیا تاکہ وہ جائے اور ترکمانوں کو ختم کر دے۔ امیر طوس نے زبردست لڑائیوں کے بعد سلطان کو لکھا کہ ان کے فساد کا تدارک نہیں ہو سکتا تاوقت یہ کہ سلطان بذات خود یہاں آ کر جنگ نہ کرے۔ سلطان خود وہاں پہنچا اور ترکمانوں کو ختم کر دیا اور پھر وہاں سے رہ گیا اور رہ کے خزانے دفینے جو وہاں کے حکام نے برسوں سے جمع کر رکھے تھے بغیر کسی وقت کے سلطان کے ہاتھ آئے۔ وہاں باطل مذہب اور کرمتا بہت تھے جن پر یہ الزام ثابت ہو گیا وہ قتل کرا دیے گئے۔ رہ کی ولایت کو اصفہان مسعود کی سپرد کیا اور خود غزنی واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سلطان دگ کے مرض میں مبتلا ہوا۔ روزانہ یہ مرض بڑھتا گیا لیکن سلطان بظاہر اپنے آپ دوسروں کی نظروں میں صحت مند ظاہر کرتا تھا۔ اسی حالت میں وہ بلخ پہنچا۔ جب موسم بہار آیا تو غزنی چلا آیا۔ مرض زیادہ بڑھ گیا اور غزنی میں جمعرات کے روز 23 ربیع الاول سن 421 ہجری کو اسی مرض میں سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی مدت سلطنت 35 سال ہوئی۔ رومیلا تھاپر کے تجزیے کے مطابق کہتے ہیں کہ سکرات موت کے وقت سلطان نے حکم دیا کہ اس کے خزانے اور قیمتی مال اس کو دکھائے جائیں۔ اسے ان خزانوں کے چھوڑنے کا بہت صدمہ تھا۔ آہیں برتا تھا اس نے ان میں سے ایک کوڑی بھی کسی کو نہیں دی۔ 12 مرتبہ اس نے ہندوستان جا کر جہاد کیا۔ سومناتھ کا مندر اور سلطان محمود غزنوی۔ رومیلا تھاپر برصغیر کی معروف مورخ اور کولمبیا یونیورسٹی نیویارک کی پروفیسر ہیں۔ سن 1931 میں پیدا ہونے والی رومیلا نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری سن 1959 میں لندن یونیورسٹی سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں قدیم ہندوستان کی تاریخ کی پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ بعد ازاں وہ لندن چلی گئیں۔ اپریل سن 2003 میں انہیں ساؤتھ لائبریری آف کانگریس کی میٹنگ کی صدارت کا اعزاز حاصل ہوا جس پر بھارت میں بہت زیادہ شور شرابہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنوری سن 2005 میں رومیلا تھاپر کو بھارتی حکومت کی جانب سے پدما بھوشن ایوارڈ دیا گیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی صدر عبدالکلام کے نام خط میں انہوں نے لکھا کہ جب بھارتی حکومت نے کئی ماہ قبل انہیں اپنا نام ایوارڈز ملنے والوں کی فہرست میں دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے، وہ اس سے قبل سن 1992 میں بھی اس ایوارڈ کو رد کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف پروفیشنل اور تعلیمی اداروں سے ایوارڈ وصول کرنا پسند کرتی ہیں اور کسی ریاست کی جانب سے ملنے والے ایوارڈ قبول نہیں کرتی۔ انہی حقیقت پسندانہ خیالات کی وجہ سے بھارتی معتبر میڈیا انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے رومیلا تھاپر کے مشہور تحقیقاتی مقالے سلطان محمود غزنوی اور سومناتھ کا مندر کا حوالہ پیش خدمت ہے۔ محمود غزنوی کا سن 1026 عیسوی میں سومناتھ کے مندر پر حملہ ہندو مسلم کا باعث نہیں بنا بلکہ در حقیقت 5 مختلف تجزیوں سے حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں۔ محمود غزنوی کے سومناتھ کے مندر پر حملے اور بتوں کو تباہ کرنا پچھلے 200 سالوں میں ہندوستان کی تاریخ کا اہم واقعہ ہے۔ کچھ مصنفین کے بقول یہ کئی ہزار سالوں سے ہندو مسلم چپکلش کا نتیجہ تھا۔ اگرچہ واقعات کا باریک بینی سے تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط فہمی ہندو مسلم تعلقات کا صحیح طرح مطالعہ نہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ سن 1026 میں سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر حملہ کر کے بتوں کو تباہ کر دیا۔ اس حوالے سے مختلف ذرائع سامنے آتے ہیں، البتہ کچھ جگہ پر یہ آراء ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ کوئی بھی واقعہ صدیوں کے فاصلے
فاصلے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدل جانا ایک یقینی امر ہے۔ ایک مورخ کے طور پر ہمیں صرف واقعے کو دیکھنا چاہیے اور آج وہ کس طرح کا لگ رہا ہے اس کے لیے صدیوں کے تاریخی واقعات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے 5 مختلف تجزیوں کے واقعات رکھنا چاہوں گا جنہوں نے محمود غزنوی کے سومنات کے مندر پر حملے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ان میں ترکی ایران تاریخ، جینا کی تعلیمات، سومنات سے ملنے والی سنسکرت تعلیمات، برطانوی ہاؤس آف کامن میں ہونے والا بحث و مباحثہ اور واقعے کے متعلق پایا جانے والا عام تاثر۔ ان کے بیانات سے قبل ہی سومنات کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گی۔ مہابھارت میں اسے پربھاس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بعد میں کوئی نیا مندر نہیں بنایا گیا، لیکن یہ عبادت کی جگہ تھی۔ جس طرح برصغیر کے مختلف حصوں میں ہر چیز عام تھی، وہاں بدھ مت، جین، شیوا اور مسلمانوں کی آبادی تھی۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں شیوا مندر سومنات مندر کے نام سے مشہور تھا۔ چانکیہ اور سولنکی 11ویں اور 13ویں صدی میں گجرات میں حکومت کر رہے تھے۔ کاٹیاوار میں کم طاقتور حکمران تھے جو چانکیہ کے مطیع و فرما بردار تھے۔ سورشٹر زرعی لحاظ سے زرخیز زمین تھی، البتہ اس کی خوشحالی کا راز تجارت بھی تھا۔ سومنات کے ساتھ موجود بندرگاہ گجرات کی 3 بڑی بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ ان دنوں مغربی بھارت تجارتی لحاظ سے بہت امیر تھا کیونکہ اس کی بندرگاہیں عرب اور ایران سے ملتی تھیں۔ یہ تجارتی روابط کئی صدیوں پر محیط ہیں۔ عرب کے سندھ پر حملے ان کے تجارتی روابط سے کم اہم رہے۔ عرب تاجروں نے مغربی ساحل کے ساتھ قیام کیا اور مقامی لوگوں سے شادیاں بھی کی۔ کچھ عربوں نے مقامی لوگوں کی ملازمت بھی اختیار کی۔ یہ عرب تاجر ہرمز اور غزنی میں مقیم تھے جو 11ویں صدی کے بعد بہت خوشحال تھے۔ تجارت کا دار و مدار مغربی ایشیا سے گھوڑوں کی درآمد اور کچھ حد تک شراب، لوہا اور ٹیکسٹائل کی آمد پر مشتمل تھا۔ البتہ سب سے بہترین تجارت گھوڑوں کی تھی۔ ان سے حاصل ہونے والی آمدن کا معقول حصہ مندروں پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ تجارت کے علاوہ سومنات کے لوگوں کی آمدن کا اہم ذریعہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں پر ٹیکس عائد کرنا تھا۔ یہ ملتان کی طرح آمدن کا مقامی ذریعہ تھا۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مقامی راجے آنے والے زائرین کے قافلوں پر حملے کرتے تھے اور ان کی دولت لوٹ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ساحل کے ساتھ کئی لٹیرے گشت کرتے تھے جنہیں بیروج کہا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہاں تجارت پھلتی پھولتی رہی۔ گجرات میں ہندو مہاراجے اسیر ترین لوگ تھے اور وہ ہندو مندروں کے لیے بہت زیادہ امداد دیتے تھے۔ محمود غزنوی کے سن 1026 میں سومنات کے مندر پر حملے سے 100 سال قبل وہاں ایک پتھر رکھا گیا تھا۔ یہ بات تمام تاجروں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھی۔ البیرونی کا کہنا ہے کہ ملتان کے ایک ماہر ریاضیات نے مختلف حساب کتاب کے بعد سومنات کے مندر پر حملے کے وقت کا تعین کیا ہے جو سن 1025 سے لے کر سن 1026 بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جملے کا مقامی ذرائع سے پتہ چلتا ہے۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔